جی کہ اللہ مجھے یہ وقت دکھائے اور ہداروی صاحب ہم کٹھے ہوں کہ پھر میں ہداروی صاحب سے پوچھوں کہ ہداروی صاحب دیکھو اللہ پوچھا نہیں پوچھا یہاں پر کٹھے تو ہیں نہیں، جب ہم اللہ کے سامنے ہوں، جب اللہ کے سامنے معاملہ ہو تو میں ہداروی صاحب کو اللہ سے میری اس وقت یہ التماس ہے کہ میں پوچھوں گا کہ ہداروی صاحب اب بتاؤ کہ اللہ نے پوچھا نہیں پوچھا کہ وقفوا منا مسئولون. یہ اس آیت کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں کہ اکثر اہل سنت علماء نے بھی اس کی تفسیر لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ علی کی ولایت کا ان سے پوچھو، ان کو روکو. یہ آپ نہیں مانتے، لیکن آپ ہی کے بریلوی علماء کی ویڈیو موجود ہے. ویڈیو نہیں، کتاب دکھا دیں. نہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کو بھی شامل کیا کہ بھائی تم اگر دیکھنا مجھ میں کوئی خرابی تو مجھے روکنا. مولانا نے کبھی ایسا نہیں کہا. مولا علی نے تو کہتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو. یعنی ان کو اپنے علم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ میں ایسے علم پر ہوں کہ میں کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہوں. یہ دعویٰ وہی کرتا ہے. تو آپ بلا وجہ جو ہے نا امیر المومنین کو ان چیزوں میں نہ جوڑا کریں. آپ امیر المومنین کا جو علم ہے وہ وارث قرآن ہے. اللہ نے ان کو وارث قرآن بنایا ہے، رسول خدا کے علم کے وارث ہیں وہ. آپ ان کا کمپیریزن نہ کیا کریں کسی کے ساتھ. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اگر امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا، ایک عام شخص یہ کام کر سکتا ہوتا تو خدا کی قسم اللہ کے نظام میں رسول خدا کی وصیت میں امام مہدی نہ ہوتے. ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ امت اس قدر انتظار کرے کہ معصوم بچے فلسطین میں مر رہے ہوں، لوگ ناحق قتل ہو رہے ہوں، تفرقہ بازی ہو، کسی کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ رب العالمین عام لوگوں سے اپنے دین کو غلبہ دلوا دیتا. صرف امام مہدی کے لیے کیوں رکھا کہ وہ دنیا کے اندر عدل قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر ایک دین کو نافذ کریں گے. اللہ کا ایک اولی الامر پوری دنیا پر، خلیفۃ اللہ فی الارض. صحیح. تو بھائی آپ کیوں اس سارے دوران میں جو ہے اللہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے نظام کو جھٹلایا ہے، تو اب دیکھ لو نتیجہ. اللہ جب اپنے امر کو غالب کرے گا پھر دنیا دیکھ لے گی کہ ہاں ہم غلط تھے. جس امام کی ہم انتظار میں تھے، جس کو آنا تھا، وہ واقعی معصوم ہے، اس سے گناہ اشتباہ نہیں ہوتا. تو بھائی اگر ایسا ہے تو یہ کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی نا. تو پھر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ساری امت اجماع کر کے بنا لے ان کو خلیفہ اور کہے کہ یہود و نصارہ پر سب صحیح. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علماء اگر اولی الامر سے مراد لیں تو وہ تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہی نہیں نا.